دو ٹوک اور واضح لفظوں میں توہین ہونی چاہیے جس کا کوئی دوسرا مطلب نہ بنتا ہو. اس میں زبان کا لڑکھڑا جانا اور کہہ کچھ رہا تھا نکل کچھ اور گیا. اگلے کو موقع دینا چاہیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. ایک بے گناہ آدمی مارا جائے یہ بدترین ہے اس سے کہ 100 گناہگار چھوٹ جائیں. کسی دن تم پہ الزام لگے کسی تمہاری غلطی جو تم جان کر نہیں کر رہے ہو اور خود اندر ہوگے تو پھر تمہیں احساس ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں. بتاؤ ایسے موقع پہ انصاف ملے گا کسی کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی طارق مسعود صاحب ایک ایسے شخصیت ہیں جو اپنے بیانات کو بہت ہی خوبصورت انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. کبھی کبھی وہ ہنسی مذاق کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں, کبھی اپنی ویڈیوز میں انہیں ایموشنل بھی ہوتے دیکھا گیا. جو گستاخی کے الزامات ان پر لگائے گئے تھے, پاکستان آنے کے بعد سے ہی مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے. کی سزا پاکستان میں کیا ہے؟ قتل ہے نا, تو جرم بڑا ہے, سزا بھی کیا ہے؟ بڑی ہے. تو اس کے لیے بھی قانون یہ ہونا چاہیے کہ ثبوت بھی اور شک و شبہے سے بالکل بالاتر. دو ٹوک اور واضح لفظوں میں توہین ہونی چاہیے جس کا کوئی دوسرا مطلب نہ بنتا ہو. اس میں زبان کا لڑکھڑا جانا اور کہہ کچھ رہا تھا نکل کچھ اور گیا. اگلے کو موقع دینا چاہیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اس بیان میں وہ لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر کسی سے غلطی سے لڑکھڑاہٹ میں اگر زبان سے کچھ نکل جائے تو اس بات کو بڑھا چڑھا کر نہیں پیش کرنا, بلکہ اس شخص کو پھر سے اپنی بات کہنے کا دوبارہ موقع دینا تاکہ وہ اپنی بات کو اچھے سے پیش کر پائے, یعنی اپنی بات کو واضح طور پر دوسروں کے سامنے کہہ پائے. تو آپ سپریم کورٹ کی کو چیلنج نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے کہ کسی پر توہین کا جو ہے نا الزام لگا. اب ہوتا کیا, میں ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا, یہ ہوائی باتیں نہیں کر رہا. ہمارے ہاں اس قانون کا کیسا غلط استعمال ہو رہا ہے. اصل میں خود نہیں اندر گئے نا. کسی دن تم پہ الزام لگے کسی تمہاری غلطی جو تم جان کر نہیں کر رہے ہو اور خود اندر ہوگے تو پھر تمہیں احساس ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں. ہمارے ہاں نہیں ہوا. پھر آپ پہنچ جائیں گے تھانے. ایس ایچ او صاحب کو پتا ہے اگر میں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی پورا ہجوم میری بوٹیاں کووں کو کھلائے گا. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے یہ قوم کا جذباتی پن ہے جو میں بتا رہا ہوں. نہیں سمجھ میں آ رہا نا تو کبھی آپ کے اوپر پڑے گی تو پتا چلے گا. پھر جناب ایف آئی آر بھی کٹے گی, تمہارا باپ بھی کاٹے گا ایف آئی آر. تو پھر تو قوم میں جذباتی پن کچھ ضرورت سے زیادہ ہے, میچور نہیں ہے ہماری قوم. مذہب کا غلط استعمال کر کے آپ اپنے اوپر پابندیاں ملک میں لگاؤ گے. پاکستان ابھی گرے لسٹ میں ہے اور یہی حرکتیں تھوڑے دن اور چلیں تو بلیک لسٹ میں آ جائے گا. پھر کیا کہتا ہے, اصل مقصد اسلام کا فلسفہ سمجھانا ہے کہ جہاں سزا سخت ہوگی اس کے ثبوت کے لیے معیار بہت زیادہ اونچا ہو جائے گا, سخت ہو جائے گا. اس میں آپ